منظر چاروں کا السلام علیکم مراگش بزان ما شمارا وشت کنی چونکہ سردار اختر میگل صاحب سروکیہ بی این پی دھرنا کے ہستیں وسط کے 2 ہفتہ کا گیشیں برجائیں تو یہ دھرنا کے ہستیں وڈا بندات بتا عیدہ پیسر تو مستوں کے دمگا یہ حکومت بلوچستان نے مگا دارک بتا اور چرشی پد یہ دھرنا کے ہستیں یا ریلی کے ہستیں یا لانگ مارچ کے ہستیں آئیے دیمارا وگ واسطہ بعضی رکاوٹ کے ہستیں اڑاند ودی کنک بتگا تو مدستگا کے 6 اپریل سردار اختر میگل صاحبہ کوئٹہ نیم کا لانگ مارچ اعلان کتگا چرشی پد مگندے کے لگ پاس بند کنک بتگا کنٹینر جنک بتگا مدنی کنڈ وجک بتگا چرشی پد ادھرنا وستگیں 2 ہفتہ کا لگ پاس سے نزدیکا بر جائیں حکومتی وفد اتکگا مدستہ کے سردار اختر میگل وہاں 2 سیرندہ ملاقات کو تھا کوشش ہمیں کنک بتا کہ دھرنا ختم بھی بولے سردار اختر میگل صاحب کہتے ہیں آئیے مطالبات بلوچ خواتین زالبول یا دومی نمگامہ دستگیری مردم بی وائی سی آہنی یا لدیہ گا وہ مشروط ہیں بلے حکومت کہتے ہیں یا لدیہ گا نہیں اور دومی نمگا مگندے کے حکومت کہتے ہیں بعضیں رکاوٹ یا اڑاند ودی کا نگائیں تو مروچی مدستہ کے صوبائی وزیر پیپلز پارٹی چی تعلق داروں کے صوبائی وزراء کہتے ہیں آہاں پریس کانفرنس کو تھا آہاں سردار اختر میگل صاحب کہتے ہیں شدید تنقید نشانہ جوڑ کو تھا اور سردار اختر میگل کہتے ہیں وڑ بڑی لقب ادا تھا تو انہیں کچھ کبھی بتا کہ پیپلز پارٹی جمہوری جد و جہد منو کریں پیپلز پارٹی نلوٹی کے معاملات خراب ہوں بلوچستان دیم روی واسطہ پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کر گائیں بلے اختر میگل صاحب کہتے ہیں ملک دشمنی کر گائیں تو پمیش کا آئیا بلوچستان ترقی و اشنبی تو آئیا سردار اختر میگل صاحب آتے کہ بعضیں سنگین الزامات جتا دومی نیمگا یہ مشک بتا کہ امک دورہ سردار اختر میگل صاحب کہتے ہیں حکومتان چی فنڈ زوری بلے آہاں بلوچستان سرا خرچ نہ کہاں بلے دومی نمگا مگندے کہ ہمیں وزراء کے ہستیں آنی کارکردگی چی یا ہمیں وزیر کے پریس کانفرنس سے دورانہ بعضیں الفاظ کے ہستیں غلط ادا کرنا پشتا حکومت بلوچستان ترجمان اوشتا تا آہاں آئی کریکشن کا نگائے ہمیں صوبائی وزراء کے ہستیں کجام بنیادہ پریس کانفرنس کا نگاہ تو ہم نمگا بلوچستان خراب صورتحال گرودار کرنے کے آترا بعضیں کوشش کرنا بتگا وستنگ روچہ ڈاکٹر مالک صاحب نواز شریف ملاقات کو تھا چرشی پد آئیا نن لیگ رہنما کہستا آنی امرہ یا پریس کانفرنس کو تھا تو آئیے کچھ کمی بتا کہ بلوچستان مسئلہ سیاسی مسئلہ بائنی سیاسی وڑا گشگی وار کنک بھی بلوچستان بے گناہی مردمانی کوش قابل مذمت ہیں تو آئیے نواز شریف دعوت داتا کہ بلوچستان مسئلہ گشگی وار کنک واسطہ ہوتی کردارہ ادا بکا دومی نمگا مگندگاہیں کہ یہ ودہ دھرنا ہم جاری ہیں اور کوٹا ہم بی وائی سی رہنما کہتے ہیں آنی پیشی مروچی روچ بتا اور یہ سرجائی معاملات کے ہستان شانی کی شگیوار کنگے آتے رچے وڑی کوشش کنک بو گائیں تو گستگی 2 روچہ پیسر مدستگا کے بی این پی عوامی سربراہ میر اسرار اللہ زہری صاحب اور نیشنل پارٹی رہنما سردار کمال خان منگل دی آہاں وزیر اعلیٰ ملاقات کو تکا چونکہ میر اسرار اللہ زہری صاحب کہتے ہیں آئیے تعلق ایک سیاسی جماعتیں بلوچستان ہے تو آئیے ملاقات کو تھا بلوچستان مسئلہ کی شگی وار کرنے کے آترا یا لچک کے مظاہرہ کرنے کے حوالہ حکومت بلوچستان وزیر اعلیٰ صاحبہ کے ہستیں ریکویسٹ ہم کو تھا تو مروچی گپتران کریں میر اسرار اللہ زہری صاحب میں ملائن سر موجود ہیں آئیے بلوچستان موجودہ مسائل دھرنا وہ آئے گشگی وار یا آئیے وزیر اعلیٰ صاحبہ کو مزید چاہیے گپ بتا ایسا گپتران کریں میر صاحب میں ملائن سر موجود ہیں السلام علیکم میر صاحب وعلیکم السلام میر صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہیں میر صاحب بلوچستان کی جو موجودہ صورتحال ہے جو اختر میگل صاحب کی دھرنا وہ بھی جاری ہے مختلف کوششیں ہو رہی ہیں تو بنیادی طور پر بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کے ایک بلوچ سینئر سیاستدان کے اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہیں بلوچ خواتین ان کو پابند سلاسل کیا گیا ہے جو ہیں ان کے اوپر ایسے کیسز بھی نہیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو اتنے دیر تک جیل میں رکھا جائے اور سردار صاحب کا بھی ڈیمانڈ یہی ہے کہ ان کو رہا کیا جائے ہم دھرنا ختم کر دیں گے تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ کوتاہی کہاں سے ہو رہی ہے حکومت بلوچستان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے وفاق کیا کردار ادا کر سکتی ہے تاکہ بلوچستان جو ہیں ان کے شاعرائیں کھل جائیں اور صورتحال بہتر ہو بھائی عرض یہ ہے کہ مجھے آنا تو تھا لیکن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں لیٹ ہوا تھا ابھی کوئٹہ پہنچا ہوں جی ابھی صورتحال یہ ہے کہ میں نے پہلے کوشش یہ کی کہ میں جا کے گورنمنٹ سائڈ سے مل لوں ان کی حال حوال لے لوں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں تو میں سردار کمال خان بنگل چلے گئے چیف منسٹر کے پاس اس کے سامنے سارے معاملات رکھ دیے کیونکہ وہ بھی ایک بلوچ تھا تو ہم نے کہا کہ ہم بیچ میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں تھوڑی سی ایسی بات ہو جائے تاکہ معاملات حل ہو جائے لیکن وہ جو ان کا پہلے سے بات چیت چل رہا تھا بیک ڈور چینل سے
تو اس حوالے سے اس نے بتایا کہ ہم نے آفریں دی ہیں لیکن وہ سارے آفریں جو ہے اختر جان نے قبول نہیں کیے ہیں. جو آفروں کے بارے میں پوچھا تو وہ کچھ ایسی آفریں تھیں کہ عجیب و غریب تھا, مجھے سمجھ نہیں آیا. لیکن ہم نے ان کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ آپ سرکار ہے, سرکار جو ریاست ہوتی ہے وہ ماں کی جیسی ہوتی ہے, تو سرکار کو چاہیے تھوڑا سا غصہ کم کرے, اور وہاں بھی ان لوگوں سے جا کے ہم مل لیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنا معاملہ ٹھیک کرے اور ان معاملات کو اس طریقے سے لے جائیں تاکہ ان کا بھی فیس سیونگ بھی ہو اور وہ جو خواتین ہیں وہ بھی رہا ہو جائیں اور آپ لوگوں کا بھی معاملہ حل ہو جائے. تو اس سلسلے میں اس نے کہا کہ میں آگے سے پوچھ کے بتا دوں گا. ابھی ہم نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ آگے کس سے پوچھ کے بتا دیں گے. تو صورتحال یہی ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیچ میں سردار کمال خان بموزی بھی میرے خیال میں لاہور چلا گیا ہے نواز شریف سے ملنے کے لیے اپنے لیڈر کے ساتھ, تو وہ آ جائیں اور کچھ اور ہم قبائلی اور سیاسی لوگوں کو لے کر کے پھر اس سائڈ سے بھی بات کریں اس سائڈ سے بات کریں, کیونکہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر اپنے پارٹی کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو مجھے سیدھا سیدھا جا کے دھرنا میں بیٹھنا چاہیے, لیکن میں نے یہ کوشش کی کہ ہم ایسا کام کریں کہ جس سے معاملات حل ہوں, کیونکہ بیچ میں پولیٹیکل پارٹیاں گورنمنٹ میں وہ اپنا اسٹینڈ رکھتے ہیں, پھر ادھر اس سائڈ کے لوگ وہ اپنا اسٹینڈ رکھتے ہیں. تو اس کے بیچ میں میرے خیال میں بہتر روڈ جمعیت علماء اسلام کا آ جاتا ہے. مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام والے وہ اس بات پہ کیوں خاموش ہے, اور میں کوشش میں ہوں کہ اگر وہ ہمیں ملاقات کا ٹائم دے دیں ان کو بھی ہم سمجھا دیں کہ وہ بھی اس مرحلے میں آگے بڑھ کے حکومت سے اور وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کر کے اس مسئلے کو جلد سے جلد ختم کرے, کیونکہ صوبہ جو ہے بلوچستان وہ بھی اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے, اور پھر یہ ہمارا ملک ہے یہ بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ معاملات کو افہام تفہیم سے حل کرنے کی طرف لے جائیں. اگر بات کو مان لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی معاملات حل ہوں گے. اگر ضد اور انا کی بات ہوگی اور طاقت کی زبان کی بات ہو گئی تو میرے خیال میں حالات بگڑنے کا خدشہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل مرزا صاحب درست بات ہے, اگر طاقت استعمال ہوئی تو حالات مزید جو ہیں بگڑ سکتے ہیں. تو مرزا صاحب آپ ذاتی حیثیت سے وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس گئے, جیسا کہ آپ نے سردار کمال خان بنگلزئی کا بھی ذکر کیا, تو وزیر اعلیٰ صاحب نے آپ کو کوئی ٹائم دیا کہ میں پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا, آپ دوبارہ میرے پاس آ جائیں, کیا امکانات ہیں کہ دوبارہ آپ لوگ جا کے وزیر اعلیٰ صاحب سے مل لیں, چونکہ آپ ذاتی طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ حالات جو ہیں بہتر ہوں, راستے کھلیں, دھرنا ختم ہو اور جو لوگ گرفتار ہیں اور رہا ہو جائیں؟ دیکھیں جی, ابھی میں یہ جو کوئٹہ آیا ہوں میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں جو بیچ کے لوگ ہیں جو معاملے کو حل کرنے کے لیے وہ ڈھونڈ رہے ہیں, اس کی قحط و رجال ہے کوئٹہ میں. ایسا کوئی ہمیں بندہ نظر نہیں آتا ہے کہ ہم ان سب کو لے کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لے جائیں, کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی کمزوریاں ہیں. کچھ حکومت کے حوالے سے وہ آگے آنا نہیں چاہتے ہیں, پھر جو دوسرے سیاسی یا قبائلی لوگ ہیں وہ بیچارے پتہ نہیں کس وجہ سے کس مسئلیت کے تحت وہ بھی آگے آ نہیں رہے ہیں. ہمارا کوشش یہ ہے کہ بھائی آگے اس لیے آ جاؤ کہ معاملے کو حل کرنے کے لیے اگر بات چیت نہیں ہوگی, خالی بندوق اور گولی کی بات ہوگی, اس سے معاملات الجھیں گے, کیونکہ ہر ہمیشہ ڈائلاگ اور بات چیت کے ذریعے حل نکلتا ہے, بندوق کی گولی سے میرے خیال میں حل نہیں نکلتا ہے. تو بات چیت ہو جائے معاملے کا حل ضرور نکلے گا, کیوں نہیں نکلتا ہے. تو مرزا صاحب جو سردار اختر مینگل صاحب ان کے مطالبات, تو ایک جو بلوچ خواتین گرفتار ہیں ان کی رہائی ہے, اور دوسرا وہ کوئٹہ جانا چاہتا ہے, ان کو جو ہے روکا گیا ہے. تو آپ کی جو ہے سردار اختر مینگل صاحب سے کوئی رابطہ ہوا ہے, کوئی بات چیت ہوئی ہے, اس کا کیا کہنا ہے؟ جو حکومت نے کہا کہ ان کے مطالبات ایسے ہیں جو ہم اس کو مان نہیں رہے, جو وزیر اعلیٰ صاحب نے آپ کے سامنے رکھے, سردار صاحب سے آپ کی رابطہ ہوا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جی ایک دفعہ میری بات ہوئی تھی, اس کے وہ دوسرے پولیٹیکل جو ساتھی ہیں ان سے بھی میری بات تقریباً روز ہوتی رہتی ہے. ان کا بھی تو یہی کہنا ہے کہ بھائی اب یہ بات آ گئی ننگے ناموس پر, ابھی سارے پولیٹیکل پارٹیاں قوم پرست ہو یا وفاق پرست ہو کوئی اس معاملے میں نہیں پڑتا ہے, تو مجبوراً ابھی ننگے ناموس پہ بات آئے گی, خواتین پہ بات آئے گی, ہمیں تو احتجاج تو کرنا پڑے گا. احتجاج کس سے کریں گے؟ ظاہر ہے جو ریاست ہے یا حکومت ہے اس سے ہی احتجاج کریں گے. تو حکومت کو چاہیے کہ ہمارے مطالبات کو دیکھیں, ان پہ مطلب بات چیت کا کوئی راہ نکالے. لیکن حکومت میرے خیال میں ابھی تک تھوڑی بہت غصے میں آتا ہے وہ اپنی طاقت کو دیکھ کر کے, کیونکہ اس کو طاقت کو اپنا ایک طرف رکھ کر کے یہاں کے لوگوں سے یا پولیٹیکل لیڈروں سے یا پولیٹیکل پارٹیوں سے
بات چیت کا راستہ میرے خیال میں بہت ہی اچھا ہوگا اور بہتر حل نکلے گا. اگر بات چیت نہیں کریں گے, ایسی اسٹیج کو برقرار رکھیں گے اور ایسے ہی ڈیڈ لاک ہوگا, تو اس سے آخرکار کیا نکلے گا؟ ابھی لوگ بھی سفر کر رہے ہیں, تمام اضلاع کے روڈ بند ہیں, اور پہلی دفعہ دیکھیں سرکار نے خود روڈ بند کیے ہوئے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں, کچھ باتیں تو ہے, لیکن وہ ابھی تک ہم اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مصالحت تھوڑی سی ہو جائے. تو اللہ کرے کہ امید تو ہے کہ ہو جائے گا, لیکن اگر ضد پہ آ گئے تو میرے خیال میں پھر مشکل ہوتا جائے گا اور حالات مزید خراب ہو جائیں گے. تو مرزا صاحب, آپ نے وزیر اعلیٰ صاحب سے جو ڈاکٹر مارنگ یا جو بلوچ خواتین گرفتار ہیں ان کا ذکر کیا, تو آپ نے سے کوئی درخواست کی کہ اگر ان کو جو ہے چھوڑا جائے یا ان کو عدالت میں پیش کیا جائے, جو مقدمات ہیں ان کا سامنا کر سکیں, ایسی کوئی بات آپ نے وزیر اعلیٰ صاحب کے سامنے رکھ لی؟ بھائی سارے باتیں جتنے بھی تھے وہ سارے رکھی ان کے آگے. تو اس کے لیے ان کا کہنا ہے کہ معاملہ کورٹ میں ہے. ابھی کورٹ بھی تو ماشاءاللہ اس کا کورٹ اپنا فیصلہ پتہ نہیں کیا دے گا. آج میرے خیال میں کوئی ڈیٹ تو تھی, اگر کورٹ کوئی فیصلہ کرے گا تو معاملے کا حل نکل سکتا ہے. اگر کورٹ نے کوئی فیصلہ نہیں دی, ابھی کچھ پتہ نہیں پھر آگے کیا ہوگا, حکمراں کیا کریں گے. یہ ایک قانونی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں وہ تو ہمیں اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے, وہ ان کو ہی زیادہ معلوم ہوتا ہے. تو دونوں طرف سے مرزا صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت بھی ڈٹا ہوا ہے, سردار صاحب بھی, اختر مینگل صاحب ڈٹا ہوا ہے, لیکن آج کچھ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے جو صوبائی وزرات ہیں, صادق عمرانی, علی مدد جتک اور دوسرے, تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, سردار صاحب کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا, ان پہ الزامات لگائے. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے الزامات کا نہیں ہے, جو کابینہ میں موجود وزراء ہیں یا حکومت میں موجود پارٹی سے, پیپلز پارٹی نون لیگ کے دوسرے جماعت سے تعلق رکھنے والے رہنما ہیں, ان کو تھوڑا لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ اصول تو یہی ہے, جو پارلیمانی یا جمہوری اصول ہے, جو اصول ہوتے ہیں وہ تو یہی ہوتے ہیں. لیکن حالانکہ وہ جو پیپل پارٹی والے ہیں وہ صادق عمرانی ایک سینئر آدمی ہیں, اس نے جو باتیں, میں نے بھی اس کی باتیں سنی, لیکن وہ ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں, کس کے کہنے پہ کرتے ہیں, یا ان کا اپنی پارٹی کے حوالے سے کوئی افسر نے کوئی بات کی ہوگی. اس کے بارے میں ابھی تک مجھے پتہ نہیں. میں کوشش کروں گا کہ حال حوال کروں یہ کیوں ایسا ہوا ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ اس معاملے کو کول ڈاؤن کرنے کے بجائے پتہ نہیں کیوں ان کو ایک دم ہارش لے جاتے ہیں اور گڑبڑ کی طرف اور تلخی کی طرف لے جاتے ہیں. پتہ نہیں اس میں کسی کو فائدہ ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں بلوچستان کو اور پاکستان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک, لیکن مجھ سے دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر مالک صاحب نے لاہور میں جا کے میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی, چونکہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت صرف ایم این اے ہیں, قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور سابق وزیر اعظم ہیں. تو ڈاکٹر مالک صاحب نے بعد میں جب نون لیگ کے رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کی تو ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف جو ہے بلوچستان کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے سینئر سیاستدان کہ نواز شریف کا کوئی کردار ہو سکتا ہے؟ اگر وہ شہباز شریف سے ملتے سمجھ میں آتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ہے, تو نواز شریف کا کردار کیا ہوگا؟ کیوں ڈاکٹر مالک صاحب جو ہے نواز شریف پہ زیادہ یقین اور رلائے اور بھروسہ کرتے ہیں؟ بھائی اگر میں سچی بات کہوں تو دوست ناراض ہو جائیں گے. سچی بات یہ ہے کہ ہر کسی کا, یہ جو گروپوں کا کوشش ہے یا کچھ لوگوں کا کوشش ہے کہ حالات ایسے گڑبڑ ہو جائیں تاکہ اس آخرکار مجبور ہو کے اس چیف منسٹر کو کوئی چینج کرے اور کسی اور کو موقع مل جائے. اس چکر میں 5 6 7 8 کینڈیڈیٹ ہیں, وہ ایسی چکروں میں لگے ہوئے ہیں جو حالات کو مزید گمبھیر کر رہے ہیں, حل کرنے کی طرف نہیں جا رہے ہیں. اگر میاں نواز شریف پورے پاکستان کے حوالے سے, جہاں بھی اس کے پارٹی کے بہت سارے ممبر ہیں, اگر وہ حل کروانا چاہتا تھا, اگر اس کو اتنا درد بلوچستان کا ہوتا تھا, تو وہ کب کا اس کو ساری چیزیں پتہ ہے کہ بلوچستان میں کیا حالات ہے, کیسے وہ بیچ میں کود پڑ کے اس کی باتوں سے نہ اختر مینگر نکل سکتا تھا, نہ سرفراز بھگتی نکل سکتا تھا, نہ باقی لوگ نکل سکتے تھے. تو یہ کب کا حل کر چکا ہوتا تھا. ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ ابھی ڈاکٹر مالک جا کے اس کو یاد دہانی کرائے گا, پھر وہ اپنا میموری کو جو ہے برابر کر کے آگے اس مسئلے کو حل کرے گا. یہ پتہ نہیں ہے کہ میموری فیل ہو گیا ہے یا اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. یہ سب پتہ ہے, لیکن ہر کسی کے اپنے اپنے بس طریقہ کار ہوتا ہے. اقتدار کے لیے کچھ کوشش کر رہے ہیں. ابھی اللہ خیر کرے. ہم نے چیف منسٹر کو بھی سمجھایا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر کے آپ کے لیے مسائل بنے, اور آخرکار یہی ہوتا ہے. ہم نے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا کہ آخرکار نزلہ گر جاتا ہے چیف منسٹر پہ. تو نزلہ جب چیف منسٹر پہ گرتا ہے تو بہت سارے کینڈیڈیٹ پہلے سے ہمیں پتہ ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ 1 2 گروپ کو ملا کے ہم اپنی ایک الگ گورنمنٹ بنا دیں.
تو اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ معاملات کو حل کرے گا. حل نہیں ہوتے تو کوئی نتیجہ تو آئے, اچھا ہو یا برا ہو ہمیں پتہ نہیں. لیکن میر صاحب جو ملک میں خاص طور پر بلوچستان میں جو الیکشن ہوتے ہیں, آپ جو 2024 کی الیکشن ہے اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً آپ نے ہمارے پروگرامز میں جو الیکشن کی جو شفافیت ہے اس پہ آپ نے سوالات اٹھائے کہ جب تک الیکشن جو ہے شفاف الیکشن کی طرف ہم نہیں جائیں گے تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. 2024 کا الیکشن ہوا, اس سے جو ہے اعتراضات بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں. آپ سمیت جو دوسرے سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہیں یا رہنما ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہیں اعتراضات ہیں کہ 2024 میں جو بدترین دھاندلی ہوئی, فارم 47 کا ایک اصطلاح بھی سامنے آیا. لیکن اس وقت یہ بھی بحث ہو رہی ہے, کچھ سیاسی مبصرین کچھ تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلوچستان کی موجودہ حکومت ہے وہ زیادہ تر فارم 47 کی پیداوار ہے اور یہ چاہتا ہے کہ حالات اس طرح گڑبڑ ہوں اور اپنے آقاؤں کو خوش کریں اور ان کو آنے والے وقتوں میں مزید موقع ملے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, چونکہ آپ بھی ایک وکٹم ہیں, آپ بھی فارم 47 کی وجہ سے آپ بھی متاثر ہیں جو دھاندلی زدہ الیکشن کی وجہ سے, تو آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ تو یہ جو اسمبلی کابینہ موجود ہیں وہ چاہتے ہیں کہ معاملات ایسے گڑبڑ ہوں اور وہ فائدہ حاصل کر سکیں؟ دیکھو یہ جو بلوچستان میں کابینہ بنا ہوا ہے یا جو بھی ہے اسمبلی میں, ان کی بھی بہت ساری خواہش ہے کہ کچھ معاملات اس طرح ہو کہ ادھر تو میں دیکھ رہا ہوں جو کوئٹہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے پتہ لگ رہا ہے دوستوں کے ذریعے کہ 6-7 کینڈیڈیٹ تو چیف منسٹری کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ حالت جلدی سے جلد خراب ہو جائیں تاکہ یہ ہٹ جائیں اور ہم بن جائیں. تو ہمیں تو ویسے ہی کھڈے لائن لگایا ہوا ہے ہمارے لیے تو یہ کہ میرے خیال میں پالیسی بنایا ہوا ہے کہ ان کو پارلیمنٹ کی طرف جانے نہیں چھوڑنا ہے. تو پھر بھی ہم صبر سے کام لے رہے ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل ماحول میں رہ کر کے معاملات کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ خود جو آئے ہوئے ہیں 47, 45, 48 والے خود آپس میں بھی معاملات کو ٹھیک نہیں کر سک رہے ہیں. ہر کوئی چیف منسٹر بننے کی خواہش ہے. تو ابھی اتنے خواہشات رکھیں گے تو صوبے کے حالات اور یہاں کے جو ڈیولپمنٹ اسکیمات کی باتیں ہیں وہ تو سارے اسی کے چکر میں گھوم رہے ہیں معاملات. ٹھیک ہے میر صاحب, بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام میں شریک ہے. مردہ جرگہ میر صاحب وزیری صاحب سربراہ BNP عوامی چکا ہے گوشہ ہمیشہ کہ میں کوشش کرنا کہ حالات کے ہستے افہام و تفہیمہ گوں یا ریکنسیلیشن بھی مسائلت بھی چرشیا چی معاملہ بھی شگیوار بیوان وزیر اعلیٰ صاحب آگوں یا ملاقات کوتا تو گوشہ ہمیشہ وزیر اعلیٰ صاحب ما قائل کرنے کی کوشش کوتا کہ لچک پیش بداری ہو یہ درنا کے ہستے سردار اختر مینگل صاحب ہے, نہ صرف اشیا پورا بلوچستان ڈسٹرب ہیں بلکہ اما بندی کیا جیلا ہاں بلوچ زالبول PYC دگے رہنما تو الدیک بما تو سردار اختر مینگل صاحب کے ہستے یہ مطالبات منگ ما تو میر صاحب گوشہ کہ وزیر اعلیٰ صاحب گوشتہ ما دیما جست کنا کیا جست کنا یہ نہ گوشتہ بلے پدا مشار ملاقات کرنا. تو میر صاحب گوشہ میں کوئٹہ موجود ہوں, میں کوشش کرنے کے دوئے نمگا معاملہ کے ہستے کی شگیوار بھی ہو بلوچستان BMNI کے ہستے شتو کا مزید شدت اختیار کنک مبی بلکہ حکومت ذمہ داری ہے کہ یہ کردار ماتے گئیں, ریاست کردار ماتے گئیں طاقت استعمال مکا بلکہ اچھی رائے بکشی کی موجودہ صورتحال کی شگیوار بھی. بریک اس بورے پاشوں نے مکان گیشن کا پتران کریں.